آج کا ہمارا موضوع ہے نیند، وہ چیز جس کے بغیر ظاہر ہے گزارا ممکن نہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اچھی نیند کتنی ضروری ہے نا؟ موڈ سے لے کر مجموعی صحت تک، ہر چیز کے لیے۔ جی بالکل۔ اور جو ذرائع ہم نے دیکھے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی 7 سے 8 گھنٹے تو سونے چاہیے، لیکن آج کل آپ کو پتا ہے مصروف زندگی میں اوسطاً 6 گھنٹے ہی ہو پاتے ہیں۔ بالکل، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے آج کی بات چیت اہم ہو جاتی ہے۔ نیند کی اہمیت تو سب مانتے ہیں، جی، لیکن شاید یہ اتنا واضح نہ ہو کہ نیند پوری نہ ہونے کے جو اصل نقصانات ہیں وہ کتنے وسیع ہو سکتے ہیں۔ آج ہم اسی پہلو کو دیکھیں گے، جو معلومات ہمارے پاس ہیں ان کی روشنی میں، کہ ناکافی نیند کے کیا چونکا دینے والے اثرات ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلا اور شاید سب سے عام اثر جو ہم صاحب محسوس کرتے ہیں وہ ہے چڑچڑاپن، ہے نا؟ جی بالکل۔ ذرائع بھی یہی کہتے ہیں کہ نیند کی کمی منفی جذبات کو جیسے ہوا دیتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ دیکھیں، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ دماغ کا جو جذباتی مرکز ہے نا، خاص طور پر ایمگڈالا، وہ زیادہ فعال ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، تو نیند کی کمی سے دماغ کی وہ صلاحیت کمزور پڑ جاتی ہے کہ وہ صورتحال کو ٹھیک سے سمجھے اور مناسب رد عمل دے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معمولی باتوں پر بھی شدید غصہ آ سکتا ہے یا مایوسی ہو سکتی ہے۔ اور یہ صرف موڈ کی بات نہیں ہے، اس سے توجہ مرکوز کرنے میں بھی مشکل ہوتی ہے، فیصلے کرنے کی صلاحیت بھی متاثر ہوتی ہے۔ تو روزمرہ کے کام، خاص طور پر دفتر وغیرہ میں، وہ متاثر ہوتے ہیں۔ صحیح، یعنی یہ صرف تھکاوٹ کا احساس نہیں ہے، دماغی کارکردگی پر سیدھا اثر پڑ رہا ہے۔ اچھا، ذرائع میں وزن بڑھنے کا بھی کافی ذکر ہے۔ کیا واقعی نیند کی کمی اور موٹاپے میں کوئی تعلق ہے؟ جی ہاں، بالکل ہے، اور یہ تعلق جو ہے نا، یہ ہارمونز کے ذریعے بنتا ہے۔ ہارمونز؟ جی کیسے؟ دیکھیں، نیند کی کمی جسم میں ایک ہارمون ہوتا ہے گریلن، جو بھوک بڑھاتا ہے، اس کی مقدار بڑھا دیتی ہے۔ اچھا۔ اور دوسرا ہارمون ہے لیپٹن، جو بتاتا ہے کہ پیٹ بھر گیا، اس کو کم کر دیتی ہے۔ اوہو۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ ہر وقت بھوک کا احساس، خاص طور پر ان چیزوں کی طلب جو زیادہ کیلریز والی ہوں، میٹھی ہوں، چکنی ہوں، اور پھر ظاہر ہے وزن بڑھتا ہے۔ اور اسی وجہ سے شاید وہ قوت ارادی بھی کم ہو جاتی ہوگی جس کا ذکر ہے۔ بالکل، یہی ہارمونل عدم توازن جو ہے وہ آپ کی ول پاور کو بھی کمزور کرتا ہے۔ تو پھر غیر صحت بخش کھانے پینے کے فیصلے کرنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہارمونز اتنے متاثر ہوتے ہیں۔ اچھا، جسمانی صحت پر اور کیا اثرات ہوتے ہیں؟ ذرائع میں کمزور مدافعتی نظام کا بھی ذکر ہے کافی۔ جی بالکل، نیند ہمارے مدافعتی نظام، یعنی جو جسم کا ڈیفنس سسٹم ہے، اس کے لیے بے حد ضروری ہے۔ نیند کے دوران جسم کچھ خاص پروٹین بناتا ہے جنہیں سائٹوکائنز کہتے ہیں۔ یہ انفیکشن اور سوزش سے لڑنے میں مدد دیتے ہیں۔ صحیح۔ جب ہم پوری نیند نہیں لیتے تو ان پروٹینز کی پیداوار کم ہو جاتی ہے۔ تحقیق تو یہ بتاتی ہے کہ جو لوگ 7 گھنٹے سے کم سوتے ہیں، ان میں نزلہ، زکام جیسی عام بیماریوں کا خطرہ 3 گنا تک بڑھ سکتا ہے۔ 3 گنا؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی، یہاں تک کہ ویکسین لگوانے کا اثر بھی کم ہو سکتا ہے، کیونکہ جسم ٹھیک سے اینٹی باڈیز نہیں بنا پاتا۔ یہ تو فوری اثرات ہو گئے۔ ذرائع میں کچھ زیادہ طویل مدتی اور زیادہ سنگین خطرات کا بھی ذکر ہے، جیسے دل کی بیماریاں اور ذیابطس۔ جی، اور یہ شاید نیند کی کمی کے سب سے، آپ کہیں، تشویشناک پہلو ہیں۔ ناکافی نیند جو ہے وہ بلڈ پریشر بڑھا سکتی ہے، دل کی دھڑکن میں بے قاعدگی لا سکتی ہے، اور جسم میں ایسے کیمیکلز کا اضافہ کر سکتی ہے جو دل کی شریانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اللہ۔ اسی طرح یہ جسم کی انسولین کو استعمال کرنے کی صلاحیت پر بھی اثر ڈالتی ہے، یعنی انسولین ریزسٹنس بڑھتی ہے۔ اچھا۔ جس سے خون میں شوگر کی مقدار قابو میں نہیں رہتی، اور وقت کے ساتھ ساتھ ٹائپ 2 ذیابیطس کا خطرہ کافی بڑھ جاتا ہے۔ اور دماغ پر طویل مدتی اثرات؟ ذرائع میں یادداشت کے مسائل کا ذکر ہے، اور الزائمر جیسی بیماریوں کا بھی۔ یہ کیسے؟ جی، یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، نیند کے دوران، خاص طور پر جو گہری نیند ہوتی ہے، اس میں ہمارا دماغ ایک طرح کی صفائی کرتا ہے۔ صفائی؟ جی، یوں سمجھیں کہ وہ دن بھر میں جمع ہونے والے جو نقصان دہ پروٹینز ہیں، جیسے بیٹا ایمیلوئڈ، ان کو باہر نکالتا ہے۔ اوہ۔ جب نیند پوری نہیں ہوتی تو یہ پروٹین دماغ میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں،
اور بیटा एमिलॉइड का जमा होना अल्जाइमर की बीमारी की एक अहम अलामत माना जाता है। यानी नींद दिमाग को साफ करती है एक तरह से। बिल्कुल। इसके अलावा नींद की कमी बराह रास्त याददाश्त बनाने और उसे महफूज करने के अमल में भी रुकावट डालती है। ज़राए में कैंसर के मुमकिना ताल्लुक का भी इशारा मिलता है, ये कैसे मुमकिन है? इस पर तहकीक अभी जारी है, लेकिन जो मुमकिना ताल्लुक समझा जा रहा है वो जिस्म की अंदरूनी घड़ी जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। जी, बायोलॉजिकल क्लॉक। बिल्कुल, जिस्मानी घड़ी और मुदाफ़ती निज़ाम में मुदाखलत की वजह से हो सकता है। ये घड़ी हमारे खलियों की नशोनुमा समेत बहुत से काम कंट्रोल करती है। नींद की कमी इस घड़ी में खलल डालती है, तो मुमकिना तौर पर इससे कैंसर के खलियात की नशोनुमा का खतरा बढ़ सकता है, खास तौर से ब्रेस्ट कैंसर और बड़ी आंत के कैंसर के साथ कुछ ताल्लुक देखा गया है। ये तो वाकई बहुत संगीन असरात है। यानी ये सिर्फ थकावट या चिड़चिड़ेपन तक बात नहीं रहती, बल्कि हार्मोन्स, मुदाफ़ती निज़ाम, दिल, शुगर, दिमागी सेहत और यहाँ तक कि कैंसर का खतरा सब जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। ज़राए में कुछ और असरात का भी जिक्र है, जैसे बोलने में दुश्वारी, जिल्द पर असरात, बांझपन, ये सब भी। जी, फहरिस्त काफ़ी लंबी है। नींद की कमी तकरीबन हर निज़ाम को मुतासिर करती है। बोलने में हकलाना या अल्फाज का अटकना, जिल्द पर क़ब्ल वक्त बुढ़ापे के आसार नजर आना, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल बढ़ जाता है। अच्छा। मर्दों और औरतों दोनों में तौलीदी हार्मोन्स मुतासिर हो सकते हैं, जिससे बांझपन का खतरा बढ़ता है। यहाँ तक कि तन्हाई और डिप्रेशन का बढ़ता हुआ एहसास भी नाकाफी नींद से जुड़ा गया है। ओ खुदाया। तो ये सिर्फ थकावट का एहसास नहीं है, ये जिस्म और दिमाग पर एक, आप कहें, हमा जहत हमला है। तो खुलासा ये निकला कि जो मालूमात हमने देखी हैं उनकी रोशनी में नींद कोई लग्जरी या रियायत नहीं है, बल्कि सेहत की एक बुनियादी इकाई है। बिल्कुल। 7 से 8 घंटे की मेयारी नींद हमारी मजमूई सेहत और बेहतर जिंदगी के लिए लाजमी है। बिल्कुल दुरुस्त। और आखिर में एक नुक्ता सोचने के लिए ये है, जब हम ये समझते हैं कि सिर्फ एक रात की नींद हमारे मुदाफ़ती निज़ाम से लेकर अगले दिन हम क्या फ़ैसले करेंगे, हमारा वज़न कैसा रहेगा, हमारी जज्बाती हालत क्या होगी, और यहाँ तक कि अल्जाइमर और कैंसर जैसी संगीन बीमारियों के तवील मुद्दती ख़तरे तक हर चीज़ पर असरअंदाज हो सकती है। जी। तो क्या नींद को अपनी ज़िंदगी में अव्वलीन तरजीह बनाना शायद हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने का सबसे मुअस्सर, सबसे ताकतवर तरीका नहीं हो सकता?